السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں نے اپنے چینل پر حج اور عمرے کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، جس میں سے گھر سے نکلنے سے لے کے مکہ پہنچنے تک، خانہ کعبہ میں پہلی نظر کعبہ پر پڑھ کر کون سی دعائیں مانگنی چاہیے، طواف کا مکمل طریقہ، صفا اور مروہ کی سعی کا طریقہ اور اس کے مسائل، اور اس کے علاوہ عمرے کا مکمل طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ایک اور ویڈیو جو میرے ویورز نے کہا کہ آپ نے عمرے کے طریقے کی ویڈیو میں جو دعائیں بتائی ہیں، آپ ان دعاؤں کے ساتھ بھی ایک ویڈیو بنا دیجئے تاکہ ہمیں دیکھ کے پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو میں نے ایک اور ویڈیو بنائی جس میں عمرے کا مکمل طریقہ دعاؤں کے ساتھ میں نے شیئر کیا، وہ میرے چینل پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ کچھ عمرے کے حوالے سے مسائل کی ویڈیوز بھی بنائی ہیں، جس میں احرام کی پابندیاں اور اس کے مسائل، طائف جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے احرام باندھے بغیر اگر واپس آ گئے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس کے علاوہ بھول چوک سے خوشبو والا صابن یا ہینڈ واش یوز کر لیا تو کیا کرنا چاہیے، اور عورتوں کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو شیئر کی جس میں عورتیں باجماعت نماز میں مردوں کے بیچ میں کھڑی ہو جاتی ہیں تو اس کا کیا حکم ہے، اور اس کے علاوہ مطاف میں عمرے کی نیت کے بغیر احرام پہن کر طواف کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے مفتیان اکرام کیا فرماتے ہیں۔ تو یہ ساری ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بھی بہت اہم ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو جس کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ عورتوں کے احرام کی ویڈیو آپ بنا دیجئے کہ عورتوں کا احرام کیا ہے، اور اس کے علاوہ کیا احرام کی حالت میں عورتوں کو پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ احرام کی ایک بہت بڑی غلطی جو اکثر خواتین کرتی ہیں وہ آپ کو بتاؤں گی، اور احرام کی نیت کرنے کے بعد کچھ ممنوعات جو احرام کی حالت میں ہمیں نہیں کرنی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے، تو میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور واچ کیجیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اور چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے اپنے چینل پر تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کی الحمدللہ 20 اسباق کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں، جس میں الف لام میم پارہ نصف ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ میں شیئر کر چکی ہوں۔ اگر میری تفسیر کی ویڈیوز آپ نے ابھی تک واچ نہیں کی ہیں تو وہ ضرور میرے چینل پر واچ کر لیجئے، اور قرآن کی اس تفسیر کے ساتھ جڑ جائیے کہ گھر بیٹھے آپ کو قرآن کی اوتھینٹک تفسیر 2 اوتھینٹک کتابوں تفسیر عثمانی اور انوار البیان میں سے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں۔ تو چلیے آج کی اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی آپ حج یا عمرے کا احرام باندھیں تو یہ کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے ناخن کاٹنے ہیں، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کرنے ہیں۔ دوسرا یہ کہ سنت کے مطابق غسل کرنا ہے، اگر کسی عذر کی وجہ سے غسل نہیں کر سکتی تو وضو ہی کر لینا کافی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ تمام سلے ہوئے کپڑے جو ہم پہنتی ہیں عورتیں اپنے گھر میں روزمرہ کی روٹین میں، وہی کپڑے پہنے رہنے ہیں، اور مکروہ وقت نہ ہو اور مخصوص ایام نہ ہو، یعنی ناپاکی کے ڈیز نہ ہوں تو عام طریقے سے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور چہرے سے کپڑا ہٹا لینا ہے اور عمرے کی نیت کر لینی ہے۔ اگر خود سے عمرے کی نیت کرنی نہیں آتی یا دعا پڑھنا نہیں آتی تو کوئی دوسری عورت یا پھر محرم مرد عمرے کی نیت کروا دیں۔ اب وہ عورتیں جن کے مخصوص ایام چل رہے ہیں اور انہیں عمرے کا احرام باندھنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ غسل کر لیں یا صرف وضو کر لیں، لیکن 2 رکعت نفل وہ نہیں پڑھیں گی، بغیر نفل پڑھے قبلہ رخ بیٹھ جائیں اور چہرے سے کپڑا ہٹا لیں اور عمرے کی نیت کر لیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمرے کی نیت ہمیں کرنی کب ہے؟ تو عمرے کی نیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر سے عمرے کی نیت کر کے نہیں نکلیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم گھر سے عمرے کی نیت کر کے نکلتے ہیں تو گھر پہ عزیز و اقارب اور رشتہ دار جب ہمیں رخصت کرتے ہیں تو ان سے مصافحہ کرتے وقت اگر ان کے ہاتھوں پہ خوشبو ہوگی تو وہ ہمارے ہاتھوں پہ لگنے کا ڈر رہے گا، اور کچھ لوگوں نے اپنے کپڑوں پہ خوشبو لگائی ہوتی ہے جن سے گلے ملنے کے بعد، یعنی رخصت کرتے وقت جب وہ ہم سے گلے ملتے ہیں تو اس وقت بھی ان کی خوشبو ہمارے کپڑوں پہ یا احرام کی حالت میں ہمارے احرام پر لگ سکتی ہے۔ اس لیے گھر سے عمرے کی نیت کر کے نہیں نکلیں۔ آپ نے گھر سے نکلتے وقت صرف اگر ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں، بس اتنا بہت ہے۔
بہترین طریقہ یہ ہے جو میں ہمیشہ کرتی ہوں، اور علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ یہی بہترین طریقہ ہے۔ جب ہم ایئرپورٹ جائیں تو ایئرپورٹ میں بورڈنگ وغیرہ ہر چیز سے فارغ ہونے کے بعد آرام سے وضو کر لیں، اور وضو کر کے جو ایئرپورٹ پہ مسجد بنی ہوئی ہوتی ہے، لیڈیز کی الگ ہوتی ہے، جینٹس کی الگ ہوتی ہے، تو لیڈیز کی مسجد میں جا کے آپ 2 رکعت عمرے کی نیت کے پڑھنے کے بعد عمرے کی نیت کر سکتی ہیں۔ ایک اور طریقہ ہے، وہ بھی بہت بہترین ہے، کہ آپ ایروپلین میں بیٹھ جائیں، 2 رکعت نفل آپ گھر سے بھی پڑھ کے جا سکتی ہیں، یا آپ ایئرپورٹ پہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اب آپ نے ایروپلین میں بیٹھنا ہے، جب ایروپلین اڑ جائے تو 1-1.5 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے ایروپلین میں اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے احرام کی نیت کر لینی ہے۔ یہ طریقہ زیادہ اچھا اس لیے رہتا ہے کہ وہ عورتیں جو نقاب کرتی ہیں، جیسے میں نقاب کرتی ہوں، تو نقاب جو ہماری ریگولر جو ہم یوز کرتے ہیں چہرے پہ لگی ہوئی، وہی نقاب پہن کے ہم ایزیلی اپنی بورڈنگ سے فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد ایروپلین میں بیٹھ جائیں گے، اور ایروپلین میں بیٹھنے کے بعد پھر جب ہم نے چہرہ کھول کے نیت کرنی ہے اور اس کے بعد اپنا ہیٹ والا نقاب پہن لینا ہے، تو وہ زیادہ ایزی رہتا ہے۔ تو یہ طریقے میں نے آپ کو نیت کے بتا دیے کہ نیت آپ کو کب کرنی ہے۔ اب نیت کرنی کیسے ہے؟ تو نیت کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ نے نفل پڑھ لیے تھے، وہ پہلے ہی پڑھ لیے تھے، اب آپ ایئرپورٹ پہ نیت کر رہی ہیں یا پھر ایروپلین میں اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے نیت کر رہی ہیں، تو آپ نے کہنا ہے کہ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے واسطے عمرے کی نیت کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے، آمین۔ اس کے فوراً بعد عمرے کے احرام کی نیت سے 3 مرتبہ آہستہ آواز میں لبیک کہنا ہے۔ اگر خود عورتوں کو لبیک پڑھنا نہیں آتا ہو، تلبیہ پڑھنا نہیں آتا ہو، تو دوسری عورت پڑھا دے، یا ان کا محرم جو ہے وہ ان کو تلبیہ پڑھا دے۔ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا ہے آہستہ آواز میں۔ بہتر یہ ہے کہ عورتیں تلبیہ یہیں سے سیکھ کر جائیں۔ آپ یقین کریں کہ میں نے اتنی عورتوں کو دیکھا جو گاؤں یا دیہاتوں سے جاتی ہیں، ان کو لبیک پڑھنا نہیں آتی اور وہ حج اور عمرے کے سفر پہ جا رہی ہوتی ہیں۔ کچھ عورتوں کو تو ہم نے بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں ایئرپورٹ پہ لبیک پڑھائی ہے، ان کو لبیک پڑھنا نہیں آتی تھی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ حج یا عمرے پہ جا رہے ہیں تو لبیک گھر سے پڑھ کے اس کو یاد کر کے جائیں، صحیح ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے لبیک 3 دفعہ پڑھ لی، ہلکی آواز سے درود شریف پڑھنا ہے اور یہ دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ، میں آپ کی رضامندی اور جنت کا سوال کرتی ہوں، مجھے دے دیجئے، اور آپ کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگتی ہوں، مجھے بچا لیجئے۔ یا الہ العالمین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھتے وقت جو دعائیں مانگی ہیں یا بتلائی ہیں، وہ سب میری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ اس کے بعد اپنی خاص حاجتیں گڑ گڑا کر مانگیں، یعنی کہ جو دعا اس کے بعد آپ مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اب خواتین جو ہیں وہ احرام کی حالت میں ہر قسم کے جوتے، چپل اور تمام سلے ہوئے کپڑے پہنی رہیں گی، عبایا بھی پہنی رہیں گی۔ صرف اتنی بات ہے کہ چہرے پر کپڑا نہیں لگے۔ اب جہاں چہرے پہ کپڑا لگنے کا سوال پیدا ہوتا ہے تو وہیں پہ مجھ سے بہت سارے لوگوں کے یہ سوال آ رہے ہیں کہ احرام کی حالت میں میں نقاب کرنا چاہتی ہوں، تو کیا احرام کی حالت میں نقاب کرنا چاہیے؟ عورتوں کے لیے احرام کی حالت میں پردہ ضروری ہے یا نہیں؟ تو خواتین کو حج یا عمرے کے احرام کی حالت میں اور احرام کے بغیر بھی مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں قیام کے دوران نامحرم مردوں سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ شرعی پردہ نہ کرنا اور بے پردہ ہو کر سامنے آنا، ساتھ رہنا، ملنا جلنا سب ناجائز اور سخت گناہ ہے، جس سے بچنا اور توبہ کرنا واجب ہے۔ اب حرمین شریفین میں اگر ہیں آپ، یعنی مکہ میں اور مدینہ میں، حرم محترم کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے بے پردگی کا یہ گناہ اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، اس لیے وہاں شرعی پردے کا اہتمام اور زیادہ ضروری ہے۔ اب کچھ کم علم لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ حج یا عمرے کا سفر شروع ہوتے ہی نامحرم مرد اور عورت سگے بہن بھائیوں کی طرح ہو جاتے ہیں، اس لیے خواتین نامحرم مردوں سے اپنا پردہ ختم کر دیتی ہیں اور پھر پورے سفر حج میں یا عمرے کے سفر میں مکہ اور مدینہ کے قیام کے دوران بالکل بے پردہ رہتی ہیں۔ میں نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ملک میں تو نقاب کر کے رکھتی ہیں، لیکن حج اور عمرے کے سفر پہ جاتے ہوئے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب چہرے کا پردہ تو کر نہیں سکتے ہم، کیونکہ چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے، تو اس لیے وہ وہاں جا کے نقاب بھی اتار دیتی ہیں، جو کہ بہت شدید گناہ ہے۔ ایک عورت کے لیے پردہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب عورت بے پردہ ہو کر نکلتی ہے گھر سے باہر تو شیطان جو ہے وہ آگے والے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، اسی طرح ایک شیطان پیچھے والے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور جتنے آدمیوں کی نگاہ اس عورت کی طرف پڑتی ہے تو ان آدمیوں کو گناہگار کرنے کا گناہ اس عورت کے سر پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ جب ہم حج یا عمرے کے سفر میں جائیں
تو پردے کا خصوصی اہتمام کریں، کیونکہ پردہ عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ عورت کا چہرہ پردے میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عورت کو صرف جسم چھپانا چاہیے، سر چھپانا چاہیے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، جبکہ عورت کی حسن کی کشش سب سے زیادہ چہرے سے ہی محسوس ہوتی ہے، تو اس کے لیے پردہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ سفر حج میں یا عمرے کے سفر میں کسی کو اتنی فرصت کہاں کہ عورتوں کو دیکھے اور ان سے برائی کا ارادہ کرے، اس لیے پردے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ بھی سراسر غلط ہے اور اس وجہ سے شرعی پردہ چھوڑ دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ اب احرام کی حالت میں پردے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو خواتین کو حج یا عمرے کے احرام میں بھی نامحرم مردوں سے پردہ کرنا فرض ہے اور چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے، اور یہ بھی لازمی ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے۔ تو ان دونوں پر عمل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ خواتین کوئی ہیٹ وغیرہ خرید لیں اور اس میں آنکھوں کو دھوپ سے بچانے کے لیے جو گتے کا چھجا لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی جو ہیٹ پہ آگے ایک چھجا سا بنا ہوا ہوتا ہے، اس پہ باریک کپڑے کی نقاب سی لیں، یا پھر جو ہم دوپٹہ اوڑھتے ہیں وہی اس ہیٹ کے اوپر لٹکا لیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آسانی سے ہمیں سامنے کا راستہ بھی نظر آتا رہے گا اور چہرے سے کپڑا بھی نہیں لگے گا۔ آپ جب حج یا عمرے کے سفر میں جائیں تو دیکھیے وہاں پہ عرب عورتیں اسی طرح کا پردہ کرتی ہیں، ہیٹ لگاتی ہیں اور اس کے اوپر اپنے دوپٹے کو ڈال لیتی ہیں۔ اور اب تو بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے کہ ہیٹ والی نقابیں ہر حج اور عمرے کی دکان پہ آسانی سے مل جاتی ہیں۔ تو آپ جب حج اور عمرے کا سامان لینے کے لیے جائیں تو وہاں سے ایک ہیٹ والی نقاب بھی لے لیں۔ تو کیا ہوگا کہ ہیٹ والی نقاب پہن لی، اب ایک ہاتھ سے اس کے نقاب کو پکڑے رکھیں تاکہ وہ ہوا سے اڑ کر چہرے پہ نہیں لگے۔ اسی طرح نامحرم مردوں سے پردہ بھی ہو جائے گا اور نقاب بھی چہرے سے دور رہے گا۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے وہ ہیٹ والا نقاب پہن لیا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہوا چلتی ہے بہت زیادہ، تو ہوا چلنے کی وجہ سے وہ نقاب جو ہے وہ بار بار چہرے سے ٹچ ہوتا ہے۔ تو اگر نقاب چہرے سے ٹچ ہو جائے تو اس کے لیے کوئی جرمانہ واجب نہیں ہے، اور اس کا پورا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے حالت احرام میں نقاب کا کپڑا یا کوئی دوسرا کپڑا چہرے سے لگے اور وہ فوراً ہٹا دے تو اس میں کوئی جرمانہ واجب نہیں ہے، چاہے کتنی ہی بار لگے، لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اگر کچھ دیر تک کپڑا چہرے پر لگا رہے لیکن اگر 1 گھنٹے سے کم لگے تو ہر مرتبہ میں 1 مٹھی گندم صدقہ دینا واجب ہے، اور اگر 1 گھنٹے سے زیادہ چہرے پہ کپڑا لگا رہے اور 1 دن یا 1 رات سے کم چہرے پر کپڑا لگا رہے تو صدقہ فطر کے برابر 1.25 کلو یا اس کی قیمت کے قریب صدقہ کرنا واجب ہے۔ اور اگر کامل 1 دن یا 1 رات کپڑا چہرے سے لگا رہے تو ایسا کرنا بلا عذر ہو تو ایک دم واجب ہوگا۔ تو یہ سب تو اس لیے ہیں کہ کبھی ایسا ہے کہ احرام کی حالت میں سو گئے اور چہرے پہ کپڑا لگا رہا تو 1 گھنٹہ یا اس سے کم لگا رہا، تو یہ ساری اس کی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اگر 1 گھنٹے سے زیادہ اور 1 دن یا 1 رات سے کم چہرے پر کپڑا لگا رہے تو صدقہ فطر کے برابر 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کے بقدر صدقہ دینا واجب ہوگا۔ اب یہاں ایک اور بات آتی ہے کہ اگر کوئی عورت کے ساتھ عذر ہو، یعنی کہ شدید مجبوری ہو، مثلا نظر کمزور ہو یا کوئی اور عذر ہو کہ وہ چہرے کے سامنے کپڑا لٹکانے کی صورت میں اس سے چلنا مشکل ہو، یا سخت ہجوم میں کسی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، جیسے بعض مرتبہ طواف میں سعی اور رمی کرتے ہوئے ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو ایسی صورت میں عورت کو چہرہ کھلا رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن نامحرم مردوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، قصدن اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھیں۔ اب ایک غلط فہمی ہے عورتوں کی احرام کے حوالے سے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عام طور پر خواتین احرام میں سر پر سفید رومال باندھنا ضروری سمجھتی ہیں اور وہ اسی کو احرام سمجھتی ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ خواتین کا احرام چہرے میں ہے، سر احرام میں داخل ہی نہیں۔ البتہ اگر خواتین اپنے سر کو نامحرم مردوں کے سامنے کھلنے سے بچانے کے لیے یا اپنے سر کے بالوں کو ٹوٹنے سے محفوظ رکھنے کے لیے سر پر رومال باندھ لیں تو جائز ہے، لیکن پیشانی سے اوپر باندھیں، یعنی ہمارا جو ماتھا ہے، پیشانی ہے، اس سے اوپر باندھیں، اس کو احرام کا جز یا ضروری نہ سمجھیں۔ اب یہاں عورتیں نا پتہ ہے بہت بڑی غلطی کرتی ہیں۔ جتنی دفعہ بھی میرا حج یا عمرے پہ جانا ہوا، اکثر عورتوں کو میں یہ ٹوکتی تھی کہ اپنے رومال پہنا ہوا ہے یا اسکارف پہنا ہوا ہے۔ رومال تو زیادہ تر عورتیں باندھتی ہی ہیں، تو وہ کیا کرتی ہیں آئی برو سے اوپر رومال باندھتی ہیں جس سے ان کا ماتھا ڈھکا ہوا ہوتا ہے، تو
عورت کا جو چہرہ ہے نا وہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی تک کا ہے، تو پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی تک کا ہم نے چہرے کو اپنے کھلا رکھنا ہے، اس پہ کوئی کپڑا ٹچ نہیں کرنا۔ تو جب ہم نے ماتھا ڈھک لیا تو یہ ماتھا جو ہے نا یہ ہمارا چہرے میں شامل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کپڑا جو ہے وہ ہمارے چہرے سے ٹچ ہوا ہے۔ تو اگر وہ رومال باندھیں تو اس طرح باندھیں کہ بس ہمارے بال ڈھک جائیں لیکن ماتھا کھلا رہے۔ تو ایک بات اور یہاں پر بتاتی چلوں کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ رومال نہیں باندھتی لیکن باقاعدہ انہوں نے پردہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اپنا چہرہ کھول کے باقی پورے جسم پہ عبایا پہنا ہوتا ہے اور سر پہ مکھنا پہنا ہوا ہوتا ہے، تو ان عورتوں کا بھی احرام صحیح ہے۔ اب بعض خواتین کیا کرتی ہیں، ایک اور بہت بڑی غلطی کرتی ہیں کہ یہ جو سر پہ سفید رومال باندھا ہوا ہوتا ہے اس کو نہیں کھولتی، کیونکہ وہ اس کو احرام کا حصہ سمجھتی ہیں اور اس کو کھول کر وضو بھی نہیں کرتی، یعنی کہ سر پہ جو ہم مسح کرتے ہیں تو وہ وضو کرتے وقت اس رومال کے اوپر سے مسح کر لیتی ہیں، تو ایسی خواتین کا وضو نہیں ہوتا۔ یہ غور سے سن لیجئے گا، کیونکہ وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، اور وضو میں چوتھائی سر کا مسح کرنا فرائض میں شامل ہے وضو کے، تو جب تک وہ رومال ہٹا کے ہم چوتھائی سر کا مسح نہیں کریں گے تو وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وضو کے وقت خاص طور پر سفید رومال سر سے کھول کر ضرور مسح کرنا ہے، اس چیز کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اب کچھ چیزیں جو احرام میں ممنوع ہے، یعنی کہ احرام کی حالت میں نہیں کرنی ہے، گناہ ہے اور اس سے جرمانہ بھی واجب ہو جاتا ہے، اس میں یہ ہے کہ احرام کی حالت میں خواتین کو چہرے سے کپڑا لگانا اور چہرہ ڈھانپنا منع ہے، سوتے وقت ہر وقت چہرے کو کھلا رکھیں گی، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ کپڑوں کو، بدن کو کسی بھی قسم کی خوشبو لگانا، سر یا جسم پر خوشبودار تیل لگانا یا خالص زیتون کا تیل یا تل کا تیل لگانا منع ہے۔ یہ احرام کی نیت کے بعد کی باتیں ہیں، لیکن اگر آپ نے احرام کی نیت کرنے سے پہلے تیل لگا لیا یا خوشبو لگا لی احرام کی نیت سے پہلے تو وہ درست ہے، لیکن جب آپ نے احرام کی نیت کر لی تو یہ سب چیزیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اور خوشبودار صابن استعمال نہیں کرنا، خوشبودار تمباکو استعمال کرنا منع ہوتا ہے احرام کی حالت میں۔ اس کے علاوہ احرام کی حالت میں ہر قسم کے گناہوں سے بچنا چاہیے، جیسے غیبت کرنا، چغلی کرنا، فضول باتیں کرنا، بے فائدہ کام کرنا، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، کسی کو رسوا ذلیل کرنا، بے جا کسی کا مذاق اڑانا، جلنا، حسد کرنا، بے پردگی اختیار کرنا، یہ سب باتیں بغیر احرام کے بھی ناجائز ہیں اور احرام کی حالت میں خاص طور پر منع ہیں، ٹھیک ہے۔ اب خواتین کا اپنے شوہر یا مردوں کے ساتھ یا دوسرے ساتھیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، بے جا غصہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، تو اس سے خاص طور سے بچنا چاہیے۔ اکثر خواتین اس گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں، خواتین میں برداشت تھوڑی سی کم ہوتی ہے، تو ذرا سی بات پہ، کبھی پراپر سہولیات نہ ملنے پر وہ جھگڑا کرنے لگتی ہیں، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنے سر یا جسم یا اپنے کپڑے کی جوں کو مارنا یا جوں مارنے کے لیے کپڑا دھوپ میں ڈالنا یا جوں مارنے کے لیے کپڑے کا دھونا منع ہے۔ سر اور جسم کے کسی بھی حصے سے بال کاٹنا یا کٹوانا اور ناخن کاٹنا بھی احرام کی حالت میں منع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زعفران، کسم اور کسی خوشبودار چیز میں رنگا ہوا کپڑا پہننا منع ہے۔ ہاں اگر دھلا ہوا ہو اور خوشبو نہیں آتی تو آپ اپنے کپڑے احرام کی حالت میں چینج کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے احرام کی پابندیوں اور مسائل کے حوالے سے میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے جس میں میں نے تفصیل کے ساتھ تمام مسائل کو ڈسکس کیا ہے، آپ میری وہ ویڈیو واچ کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو لازمی لائک بھی کر دیجئے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اوتھینٹک انفارمیشن سب تک پہنچ سکے اور ہمارا عمرہ اور حج اچھے طریقے سے ادا کر کے ہم اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ تو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اسی طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔